السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ولی ممتاز اور آپ کے ساتھ حاضر ایک اور ویلاگ کے ساتھ۔ اس ویلاگ میں بات کروں گا اس فیصلے کی جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہے، اور یہ محمد بشیر صاحب کا تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا، 23 صفحات پر یہ فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ویلاگ میں نے سائفر کی آپ کو ساری تفصیل بتائی تھی کہ وہ جو 77 پیجز میں بڑا زور لگایا نا جج صاحب نے، جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے، کہ بس کسی طرح میں یہ ثابت کر دوں کہ میں نے جو فیصلہ سنایا وہ بالکل ٹھیک میرٹ پر ہے۔ میرٹ پہ تو خیر کیا، میرٹ سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ 77 پیجز پر بات اسی لیے پہنچی تھی کہ ان کو بڑا زور لگانا پڑ رہا ہے، اور ایک ہی بات کو دہرائی جا رہے تھے۔ اور اس میں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ ون سائیڈڈ فیصلہ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب عمران خان صاحب نے وہ فیصلہ سنا تھا تو اوپر کی طرف چھت پہ دیکھ کر انہوں نے کہکا لگایا، کیونکہ وہ فیصلہ ہی بالکل ہی اس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا، اور اس میں کئی جھول تھے جس میں خود ہی سے پھنس جاتے ہیں، فیصلہ سنانے والے خود ہی سے پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ جو فیصلہ ہے 23 صفحات کا ذرا کم تکلیف دہ ہے، کیونکہ 23 صفحات ہیں، وہ کہاں 77 پیجز تھے۔ اور اس کے اندر جو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس میں بنیادی طور پر دو نکات پر ڈیپینڈ کیا گیا ہے پروسیکیوشن کی طرف سے، یعنی کہ دو وٹنسز ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کر کے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ میں بائی دا وے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج ہم یہ جو چل رہا ہے معاملہ عدت میں نکاح کا، اس پر بھی بات کریں گے، اور وہاں پر جو ایک سازش تیار کی گئی ہے وہ سازش کیا ہے، اس کے اصل جو معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر آخر میں ذرا آپ کے ہردل عزیز، معذرت چاہتا ہوں ہردل عزیز کہہ رہا ہوں، فہد حسین صاحب کی بھی کہ جو اپروچ ہے، اور جو ان کے اندر ابھی بھی ان کے اندر سے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم اور جو ایڈوائزری ہے وہ نہیں نکل رہی ہے، تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کیسے صحافی ہیں، وہ میں ذرا آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کوئکلی میں آپ کو ذرا اس کا بتا دوں، توشہ خانہ کا 23 صفحات کا یہ فیصلہ ہے۔ اس میں 16 پروسیکیوشن کے وٹنسز تھے، جو سائفر کیس تھا اس میں 25 تھے۔ اس میں جو دو لوگ ہیں اصل جن پہ ڈیپینڈ کیا گیا ہے، وہ ایک پروسیکیوشن کے وٹنس نمبر 13 ہیں، اور اس کے علاوہ پروسیکیوشن کے وٹنس نمبر 15 ہیں۔ اچھا، وٹنس نمبر 13 ہیں عمران بشیر، اور وٹنس نمبر 15 ہیں پروسیکیوشن کے سہیب عباسی۔ سہیب عباسی وہ آدمی ہے جو پاکستان میں ہے، یہاں پر کام کرتا ہے، راولپنڈی میں اس کی کمپنی ہے، اور یہ اپرووڈ اپریزر ہے توشہ خانہ کیبنٹ ڈویژن کا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے اسیس کی تھی ویلیو ان تحائف کی، کہ جب اس کی ویلیو اسیس کروا کر پھر 50% پر ان کو قانون کے مطابق عمران خان صاحب نے خریدا۔ اور عمران بشیر وہ آدمی ہے کہ جو دبئی میں رہتا ہے، اور اس کو یہ سٹار وٹنس تھا نیب کا، اور اس کے ذریعے اس میں اب یہ ثابت کیا گیا، سہیب عباسی کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ جی یہ اسیسمنٹ انڈر ویلیو ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور عمران بشیر کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ جی عمران بشیر سے ہم نے یہ اسیسمنٹ کروائی ہے، دبئی میں آدمی ہوتا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ جی اصل ویلیو ان تحائف کی یہ ہے۔ سو یہ وہ سارا کیس اور یہ وہ سارا کھیل ہے جس کی بنیاد پر 14 سال سزا سنائی گئی۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ پروسیکیوشن وٹنس نمبر 13 عمران بشیر کہتا کیا ہے۔ عمران بشیر کہتا ہے کہ جی میں دبئی میں گزشتہ 4 سال سے ہوں، اور ایم ایس رینبو کمپنی کا نام ہے جس کے لیے میں کام کرتا ہوں 3 سال سے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جی ہماری کمپنی جولری اور اینٹیک آئٹمز میں ڈیل کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ جی میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی تھی جولری، گراف سیٹ اور بریسلٹ واچ آف بلگاری کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کی کمپنی کو اپروچ کیا گیا تھا کونسل جنرل پاکستان سے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کونسلیٹ جنرل آفس کو وزٹ بھی کیا تھا، وہاں سے اسپیسیفیکیشنز بھی لی تھیں، اور پھر اسپیسیفیکیشنز لینے کے بعد وہ اپنی کمپنی میں واپس آئے، اور کمپنی نے پھر اسے ذمہ داری دی کہ جا کے مارکیٹ سے اسیسمنٹ کراؤ اور پرائس بتاؤ۔ یہ کہتا ہے جی عمران بشیر۔ اچھا، عمران بشیر کا معاملہ میں ذرا یہیں پر نپٹا دوں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جی 1,80,00,000 کے تحائف نہیں تھے بلکہ 300 کروڑ کے تھے۔ عمران بشیر سے جب یہ پوچھا گیا کہ عمران بشیر یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کیونکہ جولری کو پرکھنے کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اس نے کہا جی میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے پاس ہیروں کا تعین کرنے کے لیے جو سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے IGI وہ ہے؟ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ IGI کس کا مخفف ہے، یعنی کہ سرٹیفکیٹ تو دور کی بات۔ دوسرا، یہ FA پاس ہے، گزشتہ 8 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ BCom کر لے لیکن کر نہیں پا رہا ہے۔ 3,800 درہم اس کی ماہانہ تنخواہ ہے اس کمپنی میں، جس کمپنی کا نام اس نے بتایا ہے MS رینبو امپیکس FZE، دبئی کی کمپنی جہاں پر یہ 3 سال سے کام کرتا ہے۔ یہاں پر یہ پارٹ ٹائم کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور آدھا ٹائم جو ہے باقی وقت یہ کسی اسپیئر پارٹس کی دکان پر کام کرتا ہے، اور پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ جی میرے پاس اس کی تصاویر تھیں، یعنی کہ اس نے فزیکلی تو یہ تحائف دیکھے ہی نہیں، یعنی کہ اس کے پاس صرف تصاویر تھیں، یا اس کو بتا دیا گیا جی اس طرح کی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
اس پر اس نے کہا کہ جی میں نے جا کر مارکیٹ سے اس کی قیمت لگوائی بلغاری سے اور گراف سے. اچھا، اب بلغاری اور گراف سے جب قیمت لگائی تو انہوں نے جو قیمت لگا کے دی اس کا کوئی تحریری ثبوت، وہ تحریری ثبوت بھی نہیں ہے. پھر اس کی کمپنی نے اس کو آتھرائز کیا تھا کہ جاؤ جا کے مارکیٹ سے پتہ کراؤ، وہ اتھارٹی لیٹر بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس کی کمپنی نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ جاؤ جا کے وہاں پر عدالت میں، کیونکہ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ ہوئی ہے، یہ گواہی ہوئی ہے کہ وہاں تم اپنی گواہی دو، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراؤ، کمپنی کی طرف سے کوئی اتھارٹی لیٹر ہے؟ کوئی اتھارٹی لیٹر نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں نا جی میں یہ جا کر کونسلیٹ گیا، کونسلیٹ جنرل کے دفتر گیا اور انہوں نے ہم سے کہا اور ہم نے پھر ان کے کہنے پر یہ کیا. تو اس کی کمپنی اور کونسلیٹ کے درمیان کوئی خط و کتابت یا اس کو کوئی چٹھی آئی ہو کہ بھائی یہ چٹھی دکھاؤ، تمہیں چٹھی لکھی گئی ہے کہ آپ یہ کام کریں ہمارے لیے، وہ چٹھی بھی نہیں ہے. پھر اس کے پاس کیا اس کے علاوہ نہ تو یہ چٹھی، پھر اس کے علاوہ اس کی کمپنی اور کونسلیٹ کے درمیان کیا طے ہوا تھا، کیا فیس رکھی گئی تھی کہ کس فیس پر یہ اسیسمنٹ کروائیں گے، وہ بھی نہیں ہے. پھر اس کو تو یہ تک نہیں پتا کہ جس کمپنی میں یہ کام کرتا ہے ایم ایس رینبو ایمپیکس 3 سال سے، اس کمپنی کے مالک کا نام کیا، یعنی کہ اس کو نام بھی نہیں پتا. پھر اس کے علاوہ یہ وہ آدمی ہے جسے جرا میں یہ پتا چلا کہ اس نے جب یہ وزن لکھا ہے ان تحائف کا، یعنی کہ ہیروں وغیرہ کا، تو اس نے لکھا ہے گرام میں جبکہ وہ کیرٹ میں ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس نے یہ بھی مانا کہ اس کے لیے مائکروسکوپ مشین چاہیے ہوتی ہے، ڈائمنڈ سلیکٹر چاہیے ہوتا ہے، اسکینر چاہیے ہوتا ہے. لیکن وہ جب اس کے پاس تصویریں تھیں تو ان چیزوں کا اس نے مائکروسکوپ مشین یا اسکینر یا ڈائمنڈ سلیکٹر سے کیسے پتہ کروانا تھا؟ اچھا، پھر اس کو کچھ تصاویر دکھائی بھی گئی جرا کے دوران کہ بھائی یہ بتاؤ یہ اس کی کیا قیمت ہوگی. تو اس نے کہا جی میں یہ دیکھے بغیر، اس کو میں فزیکلی دیکھے بغیر یا فزیکلی میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں صرف تصویریں دیکھ کر تو نہیں بتا سکتا نا. تو یہ پورا کیس جو تھا یعنی کہ 2 بنیادوں پر تھا. ایک یہ کہ جی انڈر ویلیو پہلے جو اسیسمنٹ ہوئی تھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، وہ انڈر ویلیو اسیسمنٹ ہوئی، وہاں پر وہ ثابت کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس شخص کے ذریعے، عمران بشیر کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی اس کی اصل قیمت 300 کروڑ ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 300 کروڑ کی قیمت لگانے والا شخص جو ہے وہ کون ہے اور یہ کس طرح سے ایکسپوز ہو گیا. اب آتے ہیں جی اس شخص کی طرف جس کا نام صہیب عباسی ہے، سن آف فدا حسین عباسی. اور یہ توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اس میں اس کو وٹنس کے طور پہ اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی. سٹیٹمنٹ آیو محسن ہارون صاحب کے سامنے. یہ سی او ہے آف ایجلنٹ ٹریڈرز اینڈ سپلائرز اور اپرووڈ اپریزر ہے آف توشہ خانہ کیبنٹ ڈویژن. یعنی کہ یہ جو اپرووڈ اپریزر ہے، اس کی سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا یہ اپروول یا اس کو اپرووڈ اپریزر توشہ خانہ کیبنٹ ڈویژن کا کیا عمران خان صاحب نے لگوایا؟ کیا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہاں بھائی تم اب سے اپرووڈ اپریزر ہو؟ نہیں نا. تو اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ جی اس سے ملاقات ہوئی انعام اللہ شاہ کی. انعام اللہ شاہ جو ہے وہ کمپٹرولر ہے پرائم منسٹر آفس میں، اور یہ 2019 سے جولائی 2021 تک وہاں پہ رہا، اور یہ پرسنل معاملات دیکھتا تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے پرائیویٹ اپریزر صہیب عباسی سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے کہنے پہ اسیسمنٹ کروائی، ان تحائف کی، اور ان کی مرضی کے مطابق اسیسمنٹ کروائی. اور انہوں نے کہا کہ جی ان آدمی کو انعام اللہ شاہ کہتا ہے کہ جی مجھے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے کہا تھا کہ جاؤ جا کر صہیب عباسی سے ملو اور اس سے انڈر ویلیو کرواؤ. تو یہ یہاں پر پہلے تو انعام اللہ شاہ یہ بتا دے کہ اس کے پاس کیا ثبوت موجود ہیں. زبانی کلامی بات ہے نا، ہوائی بات ہے. میں بھی آج بیٹھے ہوئے کہہ دوں کہ جی فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا. کوئی اس طرح کے معاملات میں کوئی لکھی پڑی بات ہوتی ہے نا، ثابت کرے، پروف کرے. کسی پر الزام لگانا تو آسان ہے کہ جی میں انعام اللہ شاہ آ کے بیان دے رہا ہوں کہ جی مجھے تو عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے کہا تھا کہ جاؤ جا کے صہیب عباسی جو اپرووڈ اپریزر ہے توشہ خانہ کیبنٹ ڈویژن کا، اس کو جا کر کہو کہ جی اس کی انڈر ویلیو کرے اسیسمنٹ. اور پھر صہیب عباسی بھی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے آ کر انعام اللہ شاہ ملا تھا اور مجھے انعام اللہ شاہ نے یہ پیغام دیا عمران خان صاحب کا اور ان کی اہلیہ کا کہ جی یہ جو تحائف ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ کم لگواؤ، یعنی کہ انڈر ویلیو اس کو کرو. تو صہیب عباسی صاحب بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپرووڈ اپریزر کیسے ہوگی کیبنٹ ڈویژن کی، کیبنٹ ڈویژن کیا سو رہی ہے کہ ایسے شخص کو اس نے اپرووڈ اپریزر رکھ لیا ہوا ہے. اس میں بھی دال میں کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. اور اس میں کیبنٹ ڈویژن کو پوچھا جائے اور اس اپریزر کو پوچھا جائے کہ بھائی تم نے کس طرح سے اس کو انڈر ویلیو کر دیا. اور جو اس کو اپروو اب تک اس کی وہ جو یہ اپرووڈ اپریزر ہے یہ تو اب تک کینسل ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ اس کو تو قانون کے کٹہرے میں ہونا چاہیے. اس کو سزا ملنی چاہیے کہ تم نے یہ مانا اعتراف کیا، لیکن اس کو سزا کوئی نہیں دے گا. اس لیے نہیں سزا دے گا کہ اس کا کام صرف یہ تھا کہ تم آ کر عمران خان صاحب کے خلاف یہ گواہی دے دو، تمہاری اس کے بعد چھٹی ہے، تم معاف ہو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا.
تم بالکل ہی آرام سے اطمینان سے اپنا کاروبار کرو. تو اس کو بھی گرفتار ہونا چاہیے کہ اگر یہ بندہ سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی مجھے انعام اللہ شاہ نے کہا تھا, اور انعام اللہ شاہ کو بھی گرفتار ہونا چاہیے کہ بھائی جان انعام اللہ شاہ صاحب آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کہا گیا اور میں نے جا کر وہاں اس طرح سے ویلیو اس کی انڈر ویلیو کروا لی. اچھا, پھر اس کے علاوہ 2 لوگ مزید ہیں جن کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ ان کو آپ نے کیسے اس کیس میں چھوڑ دیا, کہ اسٹیٹمنٹ دے دی اور مزے سے نکل گئے. ایک ہیں جی عظیم منظور صاحب, یہ پرنسپل اپریزر ہیں پاکستان کسٹمز کے, اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ اب ان کا کام ہے نا, کیونکہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں یہ کیبنٹ ڈویژن کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی اسیسمنٹ کروانا, وہ ایف بی آر سے کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مارکیٹ سے کرواتے ہیں, یعنی کہ مارکیٹ ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں. تو مارکیٹ ایکسپرٹ تو آپ نے دیکھ لیا کہ صہیب عباسی کیسا آدمی ہے. دوسرا یہ جو ایف بی آر کے معاملات ہیں اس کے اندر کسٹمز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ جناب ہیں عظیم منظور صاحب اور یہ ہیں پرنسپل اپریزر پاکستان کسٹمز. یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے انڈیپینڈنٹلی اسیسمنٹ نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے ڈیپینڈ کیا تھا پرائیویٹ اپریزر صہیب عباسی پر. اور اس کے علاوہ ایک اور اپریزر ہیں رابعہ صمد, یہ بھی کسٹمز کی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے صہیب عباسی اور رابعہ صمد پہ ڈیپینڈ کیا, انڈیپینڈنٹ انہوں نے اس کی اسیسمنٹ نہیں کی, اور نہ ہی انہوں نے برانڈ گراف کی ویلیو لگانے کی کوشش کی. جب انہوں نے رپورٹ کو سائن کیا انہوں نے کہا یہ میں نے فزیکلی بھی ایگزامن نہیں کیا ان تحائف کو, اور ان کے پاس کوئی, انہوں نے کہا کہ ایکسپرٹیز نہیں تھی, کوئی ان کے پاس مہارت نہیں تھی اس کی قیمت لگانے کی, اس طرح کے تحفے تحائف کی. اور انہوں نے کہا کہ پھر اپنی اسیسمنٹ رپورٹ انہوں نے کیبنٹ ڈویژن کو دے دی. یہ عظیم منظور کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا کہ جو یہ بندہ ہے یہ اس کے پاس نہ کوئی اس طرح کی اسیسمنٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے, وہ مانتا ہے کہ اس کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے, تو پھر ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے کہ بھائی آپ نے رپورٹ پر سائن کر کے کیسے دے دیا, آپ کو بھی سزا ہونی چاہیے. لیکن نہیں, ان کو سزا نہیں ہوگی, بیکاز ان سے کام ہی صرف اتنا لینا تھا کہ ان سے بیان دلوانا تھا. یعنی کہ یہ بھی بندہ اپنا اعتراف کر رہا ہے ایک طرح سے اعتراف جرم. پھر اسی طرح سے رابعہ صمد ہیں جس پہ ڈیپینڈ کیا عظیم منظور نے. رابعہ صمد ہیں وٹنس نمبر 6 اور یہ وٹنس نمبر 7 تھے عظیم منظور. ان کی طرف ان کا بھی یہی کہنا ہے. اچھا, بیچ میں نا کئی مرتبہ لگ رہا ہے کہ لفظ کاپی پیسٹ ہوئے ہیں, یعنی کہ وہی جملے جج صاحب نے پیسٹ کر دیے عظیم منظور کے لیے, وہی جملے رابعہ صمد کے لیے, کاپی پیسٹ چل رہا ہے یہاں پر. یہ کیونکہ نا یہاں پر یہ رابعہ صمد کو کئی جگہوں پر ہی کہا ہے انہوں نے, جبکہ شی ہونا چاہیے, تو وہ ہی اسی وجہ سے ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. آپ کسی کی اگر نقل کر رہے ہیں تو نقل کرتے ہوئے آپ ان کا نام بھی تو نہیں لکھ دیں گے نا. تو یہاں پر یہی ہے کہ انہوں نے جو لکھا کسی آدمی کے لیے تو انہوں نے وہیں سے اٹھا کے کاپی کیا اور پیسٹ مار دیا رابعہ صمد کے ساتھ کی ہی, جبکہ وہ تو شی لکھا جانا چاہیے تھا. تو یہ ان کی رابعہ صمد کی سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی میرے پاس یہ تحفے تحائف آئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ بھی وہی جملہ کہ جی انڈیپینڈنٹلی انہوں نے اپریزمنٹ اس کی نہیں کی ہے, یعنی کہ اس کا اندازہ تعین نہیں لگایا ہے بلکہ ڈیپینڈ کیا ہے. یہاں پر انہوں نے لکھا ہے انڈیپینڈنٹلی رادر ہی سمپلی ریلائڈ, رادر ہی رابعہ صمد کو لکھ رہے ہیں جج صاحب, رادر ہی سمپلی ریلائڈ, ٹھیک ہے, جو کہ اسیسمنٹ ہوئی تھی پرائیویٹ اپریزر صہیب عباسی کی, انہوں نے بھی ان پہ ڈیپینڈ کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کے اس کے علاوہ انہوں نے کہا میں نے فزیکلی بھی, یعنی کہ فزیکلی چیزوں کو نہیں دیکھا تحائف کو. اور انہوں نے بھی وہی لکھا کہ جی جو نیچے لکھ رہے ہیں عظیم منظور صاحب کہ جی میں نے بھی کنسیڈر نہیں کیا تھا کہ برانڈ گراف کیا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے. اور انہوں نے بھی لکھا کہ ان کے پاس بھی کوئی مہارت ان چیزوں کو اسیس کرنے کی نہیں تھی. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جی میری تو جاب ڈسکرپشن میں نہیں تھا, میں تو اضافی کام کر رہی تھی. بہرحال آپ اگر اضافی کام بھی کر رہی تھیں تو آپ اس کے لیے برابر کی ذمہ دار ہیں اور آپ قصوروار ہیں. اور یہ جو خاتون ہے رابعہ صمد, عظیم منظور, ان سب کو پوچھا جانا چاہیے تھا ان سب نے کیسے اسیسمنٹ کر دی. یہ وہ کرپٹ سرکاری ملازمین ہیں کہ جن کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر اسی طریقے سے بیانات بھی لوگوں کے دیتے رہیں گے, اور پھر اگر کبھی کوئی کام ایسا کرنا پڑے گا تو یہ بعد میں اس وقت تو یہ کوالیفائڈ ڈکلیئر کریں گے اور بعد میں کہہ دیں گے جی ہم تو کوالیفائڈ ہی نہیں ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو رکھنے والے جو ہیں ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے. اب یہ کیس ثابت ہو گیا. ثابت کس طرح سے ہوا کہ آپ کا جو سٹار گواہ تھا نا, آپ نے ثابت صرف یہ کرنا تھا کہ جی یہ تو انڈر ویلیو تھا, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے وہ ایک طرف یہ ادھر کی لوکل لوگوں سے اس کی کہہ دیا کہ جی ہم نے تو انڈر ویلیو اس کی اسیسمنٹ کی. پھر بڑا ضروری تھا کہ آپ نے اس کی اسیسمنٹ کروانی تھی کہ جی اس کی اصل قیمت تو 300 کروڑ ہے. تو وہ آپ نے عمران بشیر سے کروائی جو دبئی کا ہے. اس کا کھاتا میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ وہ تو بتا ہی نہیں سکتا کہ 300 کروڑ کی ہے. یعنی کہ یہ کیس تو یہیں پر فارغ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, فلیٹ ہو جاتا ہے. اب جی آگے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں عدت میں نکاح کے معاملے کی, اور اس میں جو سازش والا ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے. سازش والا ایلیمنٹ جناب یہ ہے کہ پچھلے دن جب سزا ہوئی توشہ خانہ کی تو اس کے بعد ہر طرف
یہ کہانی گڑھی گئی اور یہ جو مریم نواز صاحبہ کے اور پی ایم ایل این کے جو خاص چہیتے ہیں میڈیا میں، انہوں نے یہ کیمپین شروع کر دی کہ جی دیکھیں این آر او کہتے تھے کہ نہ دیں گے نہ لیں گے، یہ این آر او ہو گیا، ڈیل ہو گئی. اور مجھے بھی کچھ میسیجز آئے ان لوگوں کے، انہوں نے کہا جی کہ جب میں نے یہ ٹویٹ کی کہ ان کو بنی گالہ منتقل کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ کو، تو مجھے ٹویٹ آئی کہ جی این آر او نہ دوں گا نہ لوں گا. وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو پلانٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو اب یہ کہنا شروع کر دینا ہے کہ جی دیکھو ایک طرف ختیجہ شاہ، ایک طرف یاسمین راشد، ایک طرف عالیہ حمزہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ، اور دوسری طرف اور دیگر خواتین بھی پی ٹی آئی کی جو گرفتار رہی ہیں اور جیلوں میں ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں کہ جو جیل میں نہیں ہیں بلکہ بنی گالہ چلی گئی ہیں، تو یہ ڈیل کر کے چلی گئی. تو اس پر تو خیر اسی وقت یہ طے تھا، واضح تھا، اور وہ کھل کر سامنے آ گیا کہ عمران خان صاحب نے تو خود کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ان کی اہلیہ ہیں وہ جیل میں نہیں ہیں بلکہ بنی گالہ ہیں. تو یہ پوری ایک پلان، ایک سازش گھڑی گئی تھی یہ مریم نواز کے لیے، تاکہ وہ اس کو لے کر چل سکیں، جلسوں میں تقاریر کریں. ورنہ وہ اتنی کہاں سے ہمدرد نکل آئیں ان تمام خواتین کی جو پی ٹی آئی کی. اگر اتنی ہمدرد ہیں کہ جن کا وہ حوالہ دے رہی ہیں کہ جو وہ تو جیلوں میں ہیں، تو ان کو جیلوں سے نکلوائیں نا. ان کو کیوں جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے؟ ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں، آپ ان پر آواز کیوں نہیں اٹھاتی ہیں کہ جی ان کو غلط آپ نے بند رکھا ہوا ہے؟ اس وقت آپ کی اندر کی عورت یا آپ کے اندر سے انسانیت جو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت تو کہیں پر دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. اہلیہ عمران خان صاحب کی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی میرے ساتھ کوئی معاہدہ طے نہیں ہوا، مجھ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے پیغامات بھجوائے گئے، میں نے سیدھا سیدھا کہا کہ عمران خان صاحب سے بات کر لو، اور اگر کرنی ہے تو مجھ سے بات نہیں کرو. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو آپ ابھی بھی جیل میں بند کر دیں، میں تو جیل میں جانا چاہتی ہوں، مجھے تو دھوکے سے یہ بنی گالہ لے گئے. میں تو خود پہنچی تھی اڈیالہ جیل جا کے گرفتاری دینے کے لیے، کیونکہ ان کا پلان یہ تھا نا کہ اڈیالہ جیل نہیں آئیں گی اور ان کے اوپر پھر ہم کہیں گے جی ہم نے چھاپے مارے، یہ کیا وہ کیا، اور ان کی پکڑ دگڑ کے لیے وہاں سے ان کو لے کر آئے، چھپتے پھر رہے ہیں. ایک اور نیریٹو، ایک اور سودا بیچنے کے لیے، منجن بیچنے کے لیے ان کو چاہیے تھا نا. تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو جا کر خود گرفتار کریں، لیکن وہ خود اڈیالہ جیل آ گئے، تو ان کا پلان سارا وہیں پر فارغ کر دیا عمران خان صاحب کی اہلیہ نے ان لوگوں کا جو ان کے خلاف یہ کرنا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد ان کو بنی گالہ بھی اسی وجہ سے لے کر گئے ہیں. تو وہ تو کہتی ہیں کہ جی میں کھڑی ہوں، ڈٹ کے کھڑی ہوں، مقابلہ کروں گی، ہم نے قطعاً کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی ہے، نہ ہم نے کرنی ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو یہی کہا ہے کہ 8 فروری کو نکلیں، ضرور نکلیں. اور میں ایک دفعہ پھر یہ دہراؤں کہ جی نکلیے، ضرور نکلیے، ووٹ ڈالیے، آپ کا حق ہے، اپنا ووٹ ضائع نہ کیجیے، کسی بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کیجیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ووٹ ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر تو بالکل ہی کچھ نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم آپ کا ضمیر مطمئن رہے گا کہ آپ نے اپنے ووٹ کو ضائع نہیں ہونے دیا. اپنے ووٹ کو ضرور پول کیجئے، جا کے ٹھپا لگائیے اسی امیدوار کے انتخابی نشان کے ساتھ کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں آپ کے ووٹ کا حقدار ہے. اور آخر میں فہد حسین صاحب کل اپنی ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن، جہاں پر اب وہ صحافی بنے پھرتے ہیں نا، جب ان کو ضرورت پیش آئی تو وہ ایڈوائزر بن گئے، کیونکہ ان کو اس وقت سرکاری کرسی نظر آ رہی تھی، ان کو تمام مرات نظر آ رہی تھی، ان کو سارے ٹھاٹ باٹ نظر آ رہے تھے. تو اس وقت وہ وہاں پر چلے گئے، اور اب وہ دوبارہ سے صحافی کا انہوں نے ٹوپی پہن لی. جب دل کرتے ہیں ایڈوائزری ٹوپی پہن لیتے ہیں، جب دل کرتے ہیں صحافتی ٹوپی پہن لیتے ہیں. تو کل محمد مالک صاحب نے کہا کہ جی کے پی کے کچھ علاقے ہیں جو کوئی حساس ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو انتہائی حساس ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو حساس اور انتہائی حساس علاقے ہیں اور پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر نیٹ بند ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا اس طرح تو، محمد مالک صاحب نے کہا کہ اس طرح تو 60-70% ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں، تو پھر 60-70% علاقے میں کے پی کے میں الیکشن والے دن نیٹ بند ہوگا. اور پھر اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو ای ایم ایس ہے جس کے ذریعے یہ ریزلٹس پہنچانے ہیں وہ بھی بند ہو، پھر آف لائن کچھ کام ہوگا یا بائی ہینڈ بھجوائے جائیں گے. تو فہد حسین صاحب نے کہا نہیں ابھی اس پر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بھی ہم بات کریں گے تو خام ہمیں لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو پھر محمد مالک صاحب نے آگے سے ٹھیک کہا نا کہ جی لوگ کیا سمجھیں گے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، تاکہ اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ڈلنے لگی ہے تو اس کو ہونے سے پہلے سے اس پر بات کر کے اس کو روکا جائے. تو فہد حسین صاحب چاہتے ہیں نہیں اس پر بات نہ کی جائے. یہ پورا ایک گیم پلان ہے جو کے پی کے میں چلایا جا رہا ہے، بیکاز کے پی کے مینج نہیں ہو رہا ہے. کے پی کے پی ٹی آئی کا ابھی بھی اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور پی ٹی آئی کو وہاں سے بے تحاشا سپورٹ ابھی بھی ہے، اور پی ٹی آئی وہاں سے کلیئر کٹ ونر ہے، کلین سویپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے لوگوں سے، ایسے صحافیوں کو سن کر اپنا نہ وقت ضائع کریں نہ دماغ خراب کریں، کیونکہ یہ ایجنڈے پر ہیں. اگر فہد حسین صاحب بھلے وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سرکاری عہدہ جب انہوں نے لے لیا نا، تو وہیں پر ان کا جو ایک میری نظر میں بھی ایک پروفیشنل اپروچ تھی ان کی، یا میری نظر میں ان کی کچھ عزت ہوا کرتی تھی، وہ ساری کے ساری ڈھیر ہو گئی. کہاں پر؟ کہ جب انہوں نے سرکاری عہدہ لیا. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.